بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو اس وقت معاف کیا جائے، اگرچہ ان لوگوں نے مجھ کو بہت ستایا اور مجھ پر ظلم بھی کیا ہے، مگر یہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ حضرت یوسف نے اپنے خدمتگاروں کو بلایا اور ان سے کہا، دیکھو یہ بیچارے مسافر بعید از وطن غریب اس ملک میں کبھی نہیں آئے، ان کو کوئی جگہ دو اور ان کو کھانا بھی اچھی طرح لطیف و پاکیزہ کھلایا کرو، اور جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں اس وقت تک ان کو لباس بھی اچھا اور اعلیٰ قسم کا پہننے کو دو۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو حضرت یوسف نے ان کو بلا کر پوچھا، تم اس شہر میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے شہر میں قحط پڑا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کی سرکار میں اناج سستا بکتا ہے، اس کو خریدنے آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ تم لوگ کیا مال لائے ہو؟ اناج لینے کے واسطے اس مال کو حاضر کرو۔ تب وہ اپنا لایا ہوا مال پیش کرنے لگے۔ وہ مال قسم پشمینہ وغیرہ کا تھا اور اس کی قیمت 200 دینار تھی، لیکن وہ مال قابل خرید نہ تھا کہ اس کو خرید کیا جائے۔ حضرت یوسف نے ان سے کہا، اگرچہ مال تمہارا ہمارے لینے کے لائق نہیں ہے، پھر بھی ہم نے تم کو اس کے عوض مال دے دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس بولے، اے عزیز، پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی اور لائے ہم پونجی ناقص سو پوری دے ہم کو پورا دینا، یعنی تم خیرات کرو ہم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ بس حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کئی دن کھلا پلا کر ایک شتر کا بوجھ اناج دے کر رخصت کیا اور فرمایا کہ تمہارا مال اگرچہ 200 دینار کے قابل نہ تھا تو بھی میں نے تم کو گندم دے دی۔ اگر اب کی دفعہ ہو تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور لے آنا، اور بھی ہم ایک شتر کا بوجھ دے کر تم کو خوش کریں گے، اور مصر والی کو کسی کو بھی ہم نے اس قدر گندم نہیں دی سوائے تمہارے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جب تیار کیا ان کو اس کا اسباب اور کہاں لے آئے ہو میرے پاس ایک بھائی جو تمہارا ہے، باپ کی طرف سے کیا نہیں دیکھتے ہو، تم کو پورا معاف دے رہا ہوں اور سب سے زیادہ معاف کر دینے والا میں سے ہوں۔ جس بھائی کی طرف حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کی توجہ دلائی تھی وہ حضرت یوسف کا چھوٹا سگا بھائی تھا۔ اس کو اپنے پاس ان بھائیوں کے ذریعہ بلوایا، اور نیز یہ بھی کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر تم اس کو نہ لاؤ گے تو پھر آئندہ میرے پاس نہ آنا، کیونکہ میں آئندہ گندم تم کو نہ دوں گا۔ یہی ان کو ہدایت دے کر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو رخصت کیا اور بولے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہا انہوں نے ہم سب خواہش ظاہر کریں گے اپنے باپ سے اس کے لانے کی، اپنے ہمراہ یہ کام کو کرنا ہے ضروری۔ بس حضرت یوسف نے اپنے ملازموں کو کہہ دیا کہ جو پونجی ان کی 200 دینار کی ہے اس کو بھی ان کے بوجھوں میں جا کر رکھ دو۔ چنانچہ ان کے بھائی یہودا کے اونٹ کے بوجھ میں چھپا کر رکھ دی گئی۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ان الفاظ میں فرمایا، اور کہہ دیا اپنے خدمتگاروں کو کہ ان کی پونجی کو ان کے اونٹوں کے بوجھوں میں رکھ دو، شاید وہ اپنے گھروں میں پہنچنے پر اس کو پہچانے، اور شاید اسی وجہ سے وہ پھر واپس ہمارے پاس آئیں۔ یعنی اصل مطلب یہ ہے کہ جو قیمت وہ لے آئے تھے سو اس کو چھپا کر ان کے اونٹوں کے بوجھوں میں رکھ دیا گیا بطور احسان کے، تاکہ وہ اس احسان کے بدلے پھر دوسری مرتبہ آئیں اور اپنے ہمراہ اس چھوٹے بھائی کو بھی لائیں جس کی ہدایت چلتے وقت حضرت یوسف نے کی تھی۔
مروی ہے کہ حضرت یوسف نے جب اپنے بھائیوں پر بہت مہربانی کی اور لینے دینے میں، تب یہودا کو کمال یقین ہوا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے، کیونکہ ہم کو کھانا پلانا اور اتنی خاطر مدارت کرنا اور باپ کا حال احوال پوچھنا سوائے یوسف کی اور کون کر سکتا ہے؟ اور ان کی بول چال اور آواز بھی اسی طرح پر ہے۔ اگر فی الحقیقت یہ یوسف نہ ہو تو اغلب ہے کوئی ہمارے خاندان میں سے یا اہل بیت سے ہوگا۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے آپس میں کہا، اگر واقعی یہ ہمارا یوسف ہے تو اس کو اتنی بڑی مملکت کس طرح سے ملی اور اس نے یہ دولت اور لشکر اور اتنا اعلیٰ مرتبہ کیسے پایا؟ پھر وہ آپس میں تعجب سے کہنے لگے، کیا یوسف ابھی تک زندہ ہے؟ وہ تو کبھی کا مر چکا ہوگا اور اب تو اس کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ اور بعد ان بھائیوں میں سے کہنے لگے، ارے بھائی، اگر واقعی یوسف ہوتا تو یہ سلوک ہمارے ساتھ کیوں کرتا، بلکہ وہ تو ہم سے ضرور انتقام لیتا۔ پھر یہودا بولا، اگر یوسف نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو کیوں طلب کرتا؟ البتہ جو میں کہتا ہوں بس یہی سچ ہے، یہ شخص ہی یوسف ہے۔ اور یہودا کے بھائیوں نے یہ غور نہ کیا اور جلدی میں وہ یوسف سے رخصت ہو کر ملک مصر سے چلے گئے اور اپنے ملک کنعان میں جا پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور کنعان کے باشندے بہت حیران ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹو، مصر کا حوال بیان کرو، وہاں تم پر کیا گزری وہ مجھ سے بیان کرو۔ تب انہوں نے حوال راستہ کا اور مصر کے عزیز کی ضیافت و مہربانی کی پوری کیفیت بیان کی۔ یعقوب نے کہا، اے بیٹو، ذرا یہ تو بتاؤ، تمہیں کہیں میرے یوسف کی بھی خبر ملی ہے؟ وہ سب کہنے لگے، اے ابا جان، تعجب ہے، یوسف کو بھیڑیا کب کا کھا گیا اور اس کو بہت دن گزر گئے، اور یہ خبر ہم کس سے پوچھیں؟ اگر ہم لوگوں سے معلوم بھی کریں تو لوگ کہیں گے کہ کہاں کی بات ہے اور کب کی بات ہے۔ ہاں، ایک بات ضروری عرض کرنا ہے کہ عزیز مصر بنیامین کو دیکھنا چاہتا ہے اور وہاں اس کے لے جانے سے ایک ایک اونٹ کا بوجھ کم ملے گا، اور اگر ہم اس کو وہاں نہ لے جائیں گے تو ہم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت یعقوب نے اپنے دل میں سوچا کہ وہاں میرا یوسف ہے، وہاں نہ ہوتا تو بنیامین کو کیوں دیکھنا چاہتا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عزیز مصر کو بنیامین سے کیا مطلب۔ وہ سب بھائی اپنے جان سے عرض کرنے لگے کہ عزیز مصر نے ہماری شکلیں دیکھی اور پھر خوش ہو کر کہنے لگے، تم لوگ اپنے چھوٹے بھائی کو آئندہ ضرور اپنے ہمراہ لانا، ورنہ گندم نہ ملے گی۔ مجھے اس کے دیکھنے کا بہت شوق ہے، کیونکہ وہ آپ لوگوں سے سب سے چھوٹے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پس جب پھر آئے طرف باپ اپنے کے، کہا انہوں نے اپنے، ہمارے باپ منع کیا گیا ہے ہم سے، پس بھیج ساتھ ہمارے بھائی کو ہمارے درمیان تاکہ ہم اس کی نگہبانی کریں۔ حضرت یعقوب نے کہا، کیا اعتبار کروں تمہارا اس پر، مگر وہی جیسا کہ اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر پہلے؟ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ بہتر نگہبان ہے اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ جب وہ لوگ سب کے سب اپنے باپ کے پاس آئے اور اپنا لایا ہوا اسباب کھولا تو اس اسباب میں اپنا مال بھی پایا جو وہ لے گئے تھے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا، اور جب کھولا انہوں نے اسباب اپنی پونجی جو تھی وہ اس میں پائی، اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا، جو ہم لوگ لے کر گئے وہ سب واپس آ گئی ہے۔ اگر آپ نے چھوٹے بھائی ہمارے کو ہمراہ روانہ کیا تو آئندہ بھی ہم سب کو غلہ ایک ایک بوجھ اونٹ کا ملے گا، ورنہ ہم سب کو محروم کر دیا جائے گا۔ پھر یہ بات سن کر حضرت یعقوب نے کہا، ہرگز نہ بھیجوں گا اپنے چھوٹے بیٹے کو تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ قسم دو اللہ تعالیٰ کی میرے روبرو کہ اس کو لے آؤ گے واپس میرے پاس۔ پس جب دیا انہوں نے ان کو عہد اپنا کہا، اللہ تعالیٰ اس بات پر شاہد ہے
اور جو کچھ ہم لوگ آپ سے کہتے ہیں وہی ہمارا اور آپ کا کار ساز ہے۔ پھر سب بھائیوں نے اپنے باپ کے ساتھ عہد کیا اور پھر قسم کھائی۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا حافظ، اور شاید تمہارے قول و قرار پر۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی پونجی پائی اونٹوں کے بوجھوں میں جو مال بھیجا تھا تو اناج کے لیے مصر میں، پس حضرت یعقوب علیہ السلام کو کامل یقین ہوا کہ مصر میں میرا یوسف ہے۔ اگر یوسف نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو مصر میں کیوں بلاتا؟ اور میں نے بھی یقین کیا اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر کیوں بھیجتا؟ اور جو اناج مصر سے آیا تھا اس میں سے آدھا اپنے خویش و اقارب کو دیا اور آدھا ملک شام میں بھیج دیا۔ اور بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر روانہ کر دیا، اور چلتے وقت یہ وصیت کی کہ تمام یک بارگی ایک ہی دروازے سے شہر میں داخل مت ہوں، بلکہ سب مختلف دروازوں سے داخل ہوں، ممکن ہے کسی کی بد نظر تم پر پڑے۔ اور جو میری پونجی وہاں سے بذریعہ شتر کے بوجھ میں واپس آ گئی ہے یہ تم لیتے جاؤ اور وہاں دے دینا، ہو سکتا ہے شاید بھول میں چلی آؤ، ورنہ یہ چیز اناج کی قیمت میں دی گئی ہے، تمہیں واپس رکھنا حلال نہیں، یہ وصیت فرمائی۔ اور پھر کہا جاؤ میں نے تمہیں خدا کو سونپا، توکلت علی اللہ کہہ کر رونے لگے، اور اہل کنعان نے آپ کو روتے دیکھا تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔ ادھر حضرت یوسف نے اپنے چھوٹے بھائی کے بہت منتظر تھے کہ دیکھیں کب آئیں گے، غرض یہ کہ وہ سب لوگ چاندی روز میں مصر جا پہنچے، اور حضرت یوسف کو خبر دی گئی کہ آپ کے پاس کنعان سے 11 آدمی آئے ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت یوسف بہت خوش ہوئے، معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 11 آدمی بنیامین کو لے کر آئے ہیں۔ اور سب بھائی بے موجب وصیت اپنے اپنے باپ کی علیحدہ علیحدہ دروازے سے متفرق صورت میں داخل ہوئے، جیسے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ اور حضرت یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو مت داخل ہونا ایک دروازے سے، اور تم داخل ہونا مختلف علیحدہ علیحدہ دروازوں سے، اور میں کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا کہ میں کسی چیز سے بچا سکوں بے حکم خداوندی کے، اور حکم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا نہیں، اور اسی پر مجھ کو بھروسہ ہے، اور یہ بھی مجھے کامل یقین ہے کہ اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ یہ در حقیقت لوگوں کی ٹوک کا بچاؤ بتایا، اور پھر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ پر، اور 2 ٹوک لگنی غلط نہیں ہے، اور اس کا بچاؤ کرنا بھی جائز ہے۔ اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس اپنے پاس رکھا اور اپنے بھائی کو کہا میں بھائی ہوں تیرا، تم کسی طرح غمگین مت ہو ان کاموں سے جو کرتے ہیں سب بھائی مل کر۔ وہ سب شہر میں جا کر ایک جگہ اترے، قرآن مجید میں اللہ فرمایا ہے۔ بعد اترنے کے ایک ملازم شہر کا ان کو سیدھے راستے سے حضرت یوسف کے پاس لے گیا۔ سب بھائیوں نے بر وقت ملاقات کی، حضرت یوسف کے پاس لے گیا۔ سب بھائیوں نے بر وقت ملاقات کے حضرت یوسف کو با ادب سلام علیک عرض کیا، اور ایک دستار جو حضرت یعقوب کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میراث میں ملی تھی وہ انہوں نے اپنے باپ کے کہنے کے مطابق حضرت یوسف کو پیش کر دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا یہ ہمارے باپ کا دیا ہوا ہدیہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی بھیجی ہوئی دستار دیکھ کر از حد خوش ہوئے، کیونکہ یہ دستار جس کسی کو پہنچی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوا، اور معلوم کیا کہ جو پونجی اپنے بھائیوں کو پھیر دی تھی تم لوگ اس کو لے جا کر اسے اپنے خرچ وغیرہ میں لانا، پھر اس کو ویسا ہی باپ نے واپس کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ افسوس ہوا، لیکن مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا ضروری تھا۔ فوراً
اپنے خادموں اور خانسامہ کو حکم دیا کہ کھانے جلد از جلد تیار کرو اور باقاعدہ دسترخوان لگاؤ۔ چنانچہ آپ کے کہنے کے مطابق کھانے نہایت نفیس اور مختلف قسم کے دسترخوانوں پر چن دیے گئے۔ پھر حضرت یوسف نے اپنے مہمانوں کو طلب کیا اور ان سے فرمایا کہ اس وقت کھانا تیار ہے، آپ حضرات دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لیجئے، لیکن ایک بات ضرور کہنی ہے کہ جو بھائی ایک ہی ماں کے بطن سے ہوں تو وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ یہ بات حضرت یوسف کی سن کر سب بھائی ایک ہی جگہ پر بیٹھ گئے، صرف بنیامین ہی اکیلے رہ گئے اور وہ یہ حال دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت یوسف نے بنیامین سے کہا، بھائی تم کیوں روتے اور تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ بنیامین نے روتے ہوئے کہا، میرا ایک سگا بھائی تھا اور اس کا نام یوسف تھا۔ میرے بھائیوں کی غفلت سے اس کو بھیڑیے نے کھا لیا اور میں اپنی ماں سے اکیلا بھائی ہوں۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر وہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم لوگ اپنے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کو اجازت دو کہ وہ میرے ساتھ اس وقت بیٹھ کر کھانا کھائے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ یوں نوازش و کرم فرماتے ہیں تو یہ ہماری سرفرازی ہے۔ اس بات کو طے کر کے حضرت یوسف نے ان کے ساتھ کھانا نہ کھایا اور بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر خلوت سرا میں چلے گئے اور اپنے شاہانہ چہرہ کا نقاب اٹھا کر بنیامین کو دکھایا۔ بنیامین حضرت یوسف کی شکل و صورت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف نے ان کے چہرے پر عرق گلاب چھڑکا جس کی وجہ سے وہ ہوش میں آ گئے۔ حضرت یوسف نے بنیامین سے کہا، تم کو کیا ہوا؟ شاید تم کو مرگی کی بیماری ہے۔ پھر بہت ہی غم خاری اور دلاسا دینے لگے۔ بنیامین نے کہا، میں پیغمبر زادہ ہوں، ہم کو مرگی کی بیماری نہیں ہوتی، میں تو آپ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ آپ تو میرے بھائی جو گم ہو گئے ہیں جن کا نام یوسف ہے انہی کی مثل ہے۔ بنیامین کی یہ بات سن کر حضرت یوسف نے کہا، تم سچ کہتے ہو، میں وہی تمہارا بھائی گم ہوا یوسف ہوں۔ اب تم کو کچھ اندیشہ نہ کرو، خاطر جمع رکھو۔ اور یہ بات سن کر بنیامین پھر بے ہوش ہو گئے۔ تقریباً 1 گھنٹہ کے بعد اٹھ کر بیٹھے اور ہوش میں آ گئے۔ پھر حضرت یوسف سے والد بزرگوار کا حال پوچھنے لگے، ہمارے والد اب کیا کرتے ہیں اور وہ کس حال میں رہتے ہیں؟ وہ بولے، تمہارے فراق میں بیت الوزان میں بیٹھے عبادت کرتے رہتے ہیں اور تمہارے لیے شب و روز روتے روتے دونوں آنکھیں جاتی رہی ہیں اور تمہارے غم میں ان کی زندگی تلخ ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف بنیامین کی باتیں سن کر بہت رونے لگے اور کہا، تم کھانا کھاؤ۔ اے میرے پیارے چھوٹے بھائی، میں اپنی مصیبت کا قصہ جو ظلم بھائیوں نے مجھ پر کیا وہ میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ظلم کی میرے باپ سے بہانہ بنا کر جنگل میں لے گئے اور وہاں جا کر مجھے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا اور پھر کچھ دن بعد گزرنے والے قافلہ نے ہم کو اس اندھیرے کنویں سے نکالا تو پھر ہمارے انہی بھائیوں نے اسی قافلہ کے سردار کو بیچ دیا۔ ہم نے کنویں میں بہت تکلیف اٹھائی اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس تکلیف و مصیبت کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سلطنت کی دولت سے نوازا ہے، اور تم اس بات کو میری بطور امانت رکھنا اور یہ بات کسی سے نہ کہنا اور اپنے بھائی یہ بات سننے نہ پائیں۔ میں کسی ہیلے سے تم کو اپنے پاس رکھوں گا اور بہت اچھی طرح سے میرے پاس رہو گے۔ پھر یہ باتیں کر کے بنیامین اس خلوت سرا سے باہر نکل آئے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو برابر 3 دن تک کھانا پینا کھلایا۔ پھر چلتے وقت ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ اناج دے کر رخصت کیا اور ایک ہیلا سازی کر کے چپکے سے ایک پیالہ چاندی کا جواہر سے جڑا ہوا موتیوں سے جڑا ہوا ایک کنانی غلام کو کہہ دیا کہ اس پیالے بے بہا کو بنیامین کے شتر کے بوجھ میں چھپا کر رکھ دینا۔ چنانچہ اس غلام نے ایسا ہی کیا جیسا کہ
اس کو حکم دیا اور وہ سب تقریباً ایک منزل کی راہ نکل چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے چند سواروں کو ان کے پیچھے بھیجا کہ پیالہ پانی کا ماں بنیامین کے ہمارے پاس لائیں۔ یہ خبر سنتے ہی چند سوار فوراً ان کے پیچھے روانہ ہو گئے اور انہوں نے اس قافلے کو دور جا کر پا لیا اور اس قافلہ کو پکارا، اے قافلے والو، ذرا ٹھہرو، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہماری ایک قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، بہت ممکن ہے وہ تم لوگوں کے پاس ہو۔